السلام علیکم ناظرین، ویری نیوزی کے ساتھ میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت پاکستان پوری دنیا کے میڈیا کی نظروں میں ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر سرکاری سطح پر OIC یعنی اسلامی تعاون اور جو اسلامی ممالک کی جو تعاون تنظیم ہے اس کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا۔ گویا کہ یہ سربراہی اجلاس نہیں تھا، اس میں اسلامی ممالک کے سربراہان موجود نہیں تھے، لیکن یہ وزرائے خارجہ کی سطح پہ ایک سربراہی اجلاس کی سطح تک پہنچ گیا، کیونکہ اس میں 20 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اور 10 اسلامی ممالک کے نائب وزرائے خارجہ موجود تھے، یعنی گویا کہ 30 ممالک کے فورن منسٹری کے لوگ موجود تھے، فورن افیئرز کے لوگ موجود تھے، اور اس کے علاوہ یورپی یونین، جرمنی اور اٹلی سمیت، چائنا سمیت دیگر وہ ممالک جو اسلامی ممالک نہیں کہلاتے لیکن ان کے وفود بھی شامل ہوئے، اور ایک بہت بڑا سیشن جو ہے وہ منعقد ہوا، جس میں بنیادی طور پر 9/11 کے بعد کی سچویشن سے لے کر آج تک، اور امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد کی آج افغانستان کی موجودہ صورتحال پر، اس پوائنٹ پر سب کو یکجا کیا گیا، اور پاکستان کی اس کوشش کو سعودی عرب سمیت تمام اسلامی ممالک نے سراہا۔ جو بنیادی نکات رکھے گئے، اور سیکرٹری جنرل OIC نے بھی جو ہے پاکستان کی اس میں تائید کی، اور وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے بھی جو 5 نکات دنیا کے سامنے پیش کیے، اس میں افغانستان کے ساتھ تجارت، تعلیم، خوراک، صحت اور بنیادی چیزوں میں کوپریشن پر زور دیا گیا، تاکہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو افغانستان میں پیدا ہو چکا ہے اس کے حل کے لیے تمام اسلامی ممالک اپنی کوششیں کریں۔ اور جو فیکٹس اینڈ فیگرز یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کے نمائندے نے پیش کیے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ریسرچ ہے، بلکہ انہوں نے کہا اپنا وہ پورا خطاب کرنے سے قبل کہ میں جو خط آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ خط جنرل سیکرٹری یونائٹڈ نیشن کا ہے، آپ یہ سمجھیے کہ یہ خطاب جنرل سیکرٹری یونائٹڈ نیشن خود کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو فیکٹس اور فیگرز بتائے کہ 30% وہاں پر انفلیشن، بے روزگاری بڑھ چکی ہے، مہنگائی بڑھ چکی ہے، اس کے علاوہ 80% خاندان افغانستان میں ایسے ہیں جو روزمرہ کی اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اور آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی چیلنجنگ سچویشن کریٹ ہو جائے گی۔ اور پاکستان کا یہی بنیادی نقطہ تھا کہ ہم اگین کسی دہشت گردی کی لپیٹ میں نہ آئیں، تو ہمیں سب کو مل کر اس پر کام کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور اپنی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کے دفاعی امور پر، جناب میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر۔ OIC اجلاس اور پوری دنیا کی نظریں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کافی حد تک نالا بھی ہیں، لیکن اندرونی سچویشن یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں تک لے کر جاتا ہے افغانستان کے اس معاملے کو۔ پاکستان نے جو بنیادی نقطہ رکھا اس کوپریشن کے معاملے پر، اور جو بنیادی پوائنٹس رکھے افغانستان کی مدد کرنے کے لیے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے کچھ ایسے خاطر خواہ نتائج نکل سکیں گے افغانستان اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو جائے اور ریجنل سیکیورٹی بھی ہماری اسٹیبل رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت بالکل عیاں ہے، اور قحط سالی کسی کیفیت ہے۔ بینک آپ دیکھیں جمود کا شکار ہیں اس وقت، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان کے فریز ہو چکے ہیں، ان کے جتنے پیسے تھے جو امریکن بینکس میں تھے امریکہ نے فریز کر دیے ہیں۔ قحط کسی سچویشن ہے، تو اس سچویشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اجلاس ہوا ہے یہ بہت بڑی بریک تھرو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی باقی پوری دنیا اس وقت ایک آپ سمجھ لیں کہ ہیزیٹیشن کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے کہ واٹ ٹو ڈو ود دی افغان گورنمنٹ، ہاؤ ٹو کانٹیکٹ ود دیم، ہاؤ ٹو نیگوشیٹ ود دیم۔ کس طرح سے امریکہ خود اس وقت ایک گو مگو کسی سچویشن میں ہے کہ ہم اس وقت افغانستان کے ساتھ کس طرح سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں۔ تو آپ اگر دیکھیں تو یہ ایک پہلا آپ کہہ لیں کہ فرسٹ ڈراپ آف رین ہے۔ اس کو OIC کا، یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل کا، جس طرح سے پاکستان نے محنت کر کے یہ اجلاس بلایا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دس ول بیکم اے فرسٹ اسٹیپ
ٹورڈز دس افغان گورنمنٹ جو امریکہ کے انخلا کے بعد آئی ہے کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے جو آفیشیلی اور ڈائریکٹ ایک ورلڈ کا انٹریکشن ہونے جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ، ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہونی جا رہی ہے جس میں پوری آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل، جس میں آپ نے ابھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ 30 اسلامی ممالک نے اپنے وفود بھیجے. اس کے علاوہ پاکستان نے خالی اسلامک وفود پر ہی ریلائی نہیں کیا بلکہ دنیا کے تمام وہ نمائندوں کو جو یورپین یونین کے کنٹریز تھے، ایون امریکہ تھا، رشیا تھا، چائنا تھا، ان سب کو انویٹیشن بھیجے اور ان کے ایز اے مبصر ان کو شریک ہونے کی دعوت دی تاکہ وہ بھی آئیں اور دیکھیں کہ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اب آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے اعلان کیا 1 ارب ریال کا، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے افغان عوام کو، یہ ایک نیشن ہے، اس کو ضرورت ہے اس وقت فوڈ کی، اس وقت ہیلتھ کی، بینکنگ سیکٹرز کی، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی جو جابس کا جو اس وقت انفلیشن نیچے جا رہا ہے، جاب جو ہے اس وقت بے روزگاری وہاں بڑھ رہی ہے اور قحط کی سی سچویشن ہے، سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں. یہ جو انیشیل اماؤنٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ باقی کنٹریز بھی اس میں آپ دیں گے، یو ول سی ویری سون کہ ایک بہت بڑا فنڈ انہوں نے قائم کر دیا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ اسلامک بینک کے وہاں پہ ہیڈ موجود تھے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہی ول ورک، وہاں پہ افغانستان کے اوپر کام کریں گے اور ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو سدھارنے میں اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، چاہے فائنینشیلی ہو، چاہے ٹریننگ ہو، چاہے دوسری مد میں ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہ پہلا اسٹیپ ٹورڈس ہو جائے گا افغانستان کی گورنمنٹ کو ایک سہارا دینے کا اور دنیا کو یہ بتانے کا کہ 30 ممالک ساتھ ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، دو دے آر ناٹ ریکگنائزنگ بیکاز آف دی ورلڈ انٹرنیشنل پریشر، خاص طور پہ سپر پاور امریکہ کا اور یونائٹڈ نیشن کا. اس وقت آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا خط انہوں نے بتایا اور اس میں یہی ساری چیزیں دہرائیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. 80% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، 30% اس وقت وہاں پہ انفلیشن ہو چکی ہے، بے روزگاری تقریباً 27% کے قریب پہنچنے والی ہے، بینک کولیپس کر چکے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اگر یہ سچویشن رہی تو پہلے تو کنکلوژن پہ کہ یہ ہوگا کیا، ٹھیک ہے، وہ ہوگا تو وہ بعد میں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں، جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہ ان لیو آف منی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، چور پہلے پیسہ چراتا ہے، سروسز چراتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یہ سب کے سب آپ دیکھیں کہ ہائیلی فنڈڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رانگ انٹرپریٹیشن ڈیفینیٹلی آپ کہہ لیں برین واشنگ ضرور ہوتی ہے، لیکن میجورٹی جو آپ دیکھیں گے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یہ سب فنڈڈ ہوتی ہیں. تو جب وہاں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر وہاں حالات بگڑیں گے اور لوگوں کے پاس روزگار نہیں رہے گا، ابھی تو وہاں پیس ہے، یو کین سی اتنا عرصہ ہو گیا ہے امریکہ وہاں سے گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود ابھی تک وہاں پہ انہوں نے بہت اچھا پیس مینٹین کیا ہوا ہے. لیکن جب ریسورسز کا فقدان آئے گا تو آپ نہیں سمجھتے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے اور ایک دوسرے کی طرف جھپٹیں گے کہ میں اس سے کھینچ لوں، میں اس سے کھینچ لوں، اپنے بچوں کا پیٹ بھروں. اس چیز کو فورسی کرتے ہوئے پاکستان نے بہت ٹائم کے اوپر یہ کام کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے ٹورڈز نارملائزیشن آف افغانستان، کہ یہ دنیا کو یہ امپریشن جائے گا کہ افغانستان نارمل ہو رہا ہے، وہاں پیس لوٹ آیا ہے اور ہم سب وہاں جانا چاہتے ہیں. لیٹ اس گو اینڈ ہیلپ دم. لیکن اس کے امپیکٹس پاکستان پہ کس طریقے سے پڑیں گے، سوائے اس کے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، وہاں اسٹیبلٹی آ جائے، لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں پاکستان کیا حیثیت رکھے گا، ان چیلنجز کا مقابلہ پاکستان کیسے کرے گا، اور وہ آنے والے دنوں کے ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے ایک پوزیشن آلریڈی لے لی. جو پوزیشن آپ لے چکے ہیں یا پاکستان ایک گورنمنٹ پوزیشن لے چکی ہے، ہمارا فارن ڈپارٹمنٹ وہ آلریڈی ہم لے چکے ہیں کہ ہم نے نیوٹرلٹی کو مینٹین کرنا ہے. اور اس وقت اسی پالیسی پر پاکستان کی جو فارن ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، اسی پہ چل رہی ہے کہ ہم نے نیوٹرلٹی کو مینٹین کرنا ہے. نیوٹرلٹی کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ ہم افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم پہلے بھی افیکٹ ہوئے ہیں. 30 لاکھ مہاجرین ہمارے ہاں آلریڈی آ چکے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا ہے جو ہم نے جنگ لڑی ہے، 80,000 لوگ ہمارے ہاں شہید ہو چکے ہیں. کس وجہ سے کہ ہم اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں ایک لمبی. ٹھیک ہے، مور دین 2000 کلومیٹرز کی ہماری بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، پوری ہماری جو آپ کہہ لیں ایسٹرن بارڈر ہے، ویسٹرن بارڈر ہے. اس کے باوجود
اگر ہم نے ابھی ایکشن نہیں لیا اور دنیا کو ریئلائز نہیں کرایا تو اس سے زیادہ یہ فلڈ ہماری طرف آ جائے گا، ہمارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے، ہمارے ہاں یہ ٹیررسٹ جو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی کریں گے، وہ جب پاکستان کو تھوڑا سا بہتر دیکھیں گے تو پاکستان کی طرف بھی آئیں گے۔ دیکھیے غربت بہت بڑا فیکٹر ہے کسی بھی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز کا۔ رہ گئے فوراً، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، امریکہ سب سے ہم سیدھا اس کا نام لیتے ہیں، یو ایس اے اس وقت ہائیلی انوائڈ ہے، کیونکہ پاکستان وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم افغانستان کو پہلے بھی ہم نے سپورٹ دی وہاں ٹیررزم کو یا کچھ کیا، لیکن الحمدللہ ہلکے ہلکے یہ ریئلائزیشن جا رہی ہے امریکہ میں۔ آپ نے دیکھا ان کے سینٹ کے ہمارے پاس سینیٹرس آئے تھے، ہمارے سی او ایس چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی مل کر گئے جی، اور ساری دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ افغانستان اکیلے سروائیو کر رہا ہے، نہ وہ تاجک بارڈر کو کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، نہ وہ ایران بارڈر کو ڈسٹرب کر رہا ہے، نہ پاکستان بارڈر کو ڈسٹرب کر رہا ہے، بلکہ بڑے کلیئر انہوں نے اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں۔ تو سونر اور لیٹر یو ایس اے ول ریئلائز کہ پاکستان کا ایسا کوئی رول نہیں ہے، پاکستان صرف اپنی بارڈر پر پیس رکھنا چاہتا ہے، اور او آئی سی کے تھرو وہ یہ ریئلائز کرنا چاہتا ہے کہ بینگ مسلم کنٹری، ہمارا مسلم کنٹری ہے، ہمیں ان کے عوام کو ہیلپ کرنا چاہیے۔ آپ گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتے نا، فرگیٹ اباؤٹ دی گورنمنٹ، لیکن جو عوام ہیں یہ ریسورسز تو عوام کو ڈیلیور ہونے، آپ عوام کو تو ڈیلیور کریں، چاہے یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے تھرو کریں، او آئی سی کے تھرو کریں۔ تو یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں پریشر، یہ صرف امریکہ کا پریشر ہے، اور ظاہر ہے امریکہ کا جب پریشر ہوتا ہے تو اس کے انڈر میں آپ کے پاس گریٹ برٹن ہے، یورپی یونین ہے، فرانس ہے، ان سب کا پریشر آتا ہے، لیکن آلریڈی آپ یہ پریشر سسٹین کر چکے ہیں اور ایک جگہ آ کے اس پریشر کو ہم نے روک لیا ہے۔ تو آگے میں نہیں سمجھتا کہ اب مزید کچھ اور ہونے جا رہا ہے۔ جو آلریڈی ہمارا سٹینڈ ہے، یہ سٹینڈ بالکل اس کے پیرلل ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ سنکرونائز ہے، تو ہمیں کوئی اس کے ڈر ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب ہمارے ساتھ یہ ریئلائزیشن ہے کہ جناب کہ 30 کنٹریز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحیح۔ کل کو یونائٹڈ نیشن کے تھرو اگر یہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو 30 کنٹریز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم قدم یہاں پر آئے ہیں، 20 کے فارن منسٹرز آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس باقی 10 کے بھی جو ہیں وہ نائب وزیر خارجہ آپ کے یہاں پہ آئے ہیں، تو ان کی گورنمنٹ نے اس سٹینڈ کے اوپر آپ کا ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی ریئلائزیشن ہے، ان کے بھی فورن ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو سب نے اسٹیمیٹ کیا۔ تو الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ اب ایسی کچھ ہونے جائے گا۔ پاکستان کا سٹینڈ بالکل صحیح ہے، وہ نیوٹرلٹی پہ چل رہا ہے اور ایک برادر اسلامک ملک کو دیکھ رہا ہے، اپنی بارڈر کو دیکھ رہا ہے، اپنے عوام کو دیکھ رہا ہے۔ ایران کا رول کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام تر سچویشن میں؟ دیکھیں ایران کا ابھی تک کوئی کلیئر سٹینڈ ایران نے نہیں لیا ہے، میں آپ کو بتاؤں ایران کی پوزیشن کلیئر نہیں ہے۔ ایران کی پوزیشن اس لیے کلیئر نہیں ہے کہ ایران کسی ٹائم پر بھی اگر یہ نیگوسیشن جو یورپی یونین کے ساتھ ہو رہی ہیں نیوکلیئر پہ اور یو ایس اے کے ساتھ ہو رہی ہیں، اگر یہ سکسیسفل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ایران کا صحیح رول اور اس کی پالیسی کا آئیڈیا ہوگا۔ ابھی ان کی جو بھی پالیسی ہے وہ ایک ایڈ ہاک پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کو بھی پریفرنس دیتا ہے، چابہار کی پورٹ کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں اسے بھی راستہ ملے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے تحت، اور وہ راستہ اس کا حق ہے، وہ اس کی بنانے میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں انڈیا کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا ان کا اسٹرکٹ قسم کا سٹینڈ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ طالبان اس طرح کے سٹینڈ کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اگر انہوں نے اسٹرکٹ رول پہلے بھی اس طرح سے ایکسیپٹ کرنا ہوتا تو وہ امریکہ کے ساتھ مل کے کولیبریشن کر سکتے تھے۔ امریکہ نے انہوں نے کئی دفعہ آفر کیا، جو عراق میں بھی جتنی بھی یہ نیگوسیشنز ہوئی ہیں، کانفرنسز ہوئی ہیں، ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے، پاکستان نے بٹھایا ہے، تو میں برملا اس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ اس میں کئی دفعہ ان کو یہ آپشنز دیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نتھنگ لیس دین دی withdrawal آف دی آکوپائڈ فارن فورسز۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو بات اس وقت منظر عام پر آ رہی ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور سعودیہ ایران کانفلکٹ ابھر سکتا ہے اور یہ پورا ریجن اگین اسٹیبلٹی اپنی کھو سکتا ہے، اور ایک طرف افغانستان کا یہ مسئلہ او آئی سی کے اندر صرف افغانستان کو ترجیح دے کر کیا پاکستان اپنی نیوٹرل پوزیشن واضح کر پا رہا ہے؟ کیونکہ ایک اسلامی سربراہی ممالک کو جب ہم بلاتے ہیں یا وزرائے خارجہ بھی ہم نے بلائے
تو اسلامی ممالک کے تو اور بھی چیزیں ہیں جس میں تھوڑا بہت عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کا ذکر کیا، لیکن یہ اسپیسیفک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خاص ایجنڈا ہے پاکستان کا، جو افغانستان کے ذریعے پاکستان مزید آگے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور یورپی یونین، امریکہ، UK، ان سب کی نظروں میں یہ چیز مطلب ان کے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میں اس سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو رول اس کانفرنس میں ہوا ہے، ون ڈے کانفرنس تھی، پیورلی جو ایجنڈا تھا وہ افغانستان تھا، ٹھیک ہے، سپورٹ آف افغانستان تھا، اسی کے اوپر یہ کانفرنس ہوئی۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے اس میں مینشن کیا، اپنا کشمیر کا بھی مینشن کیا، اپنا باقی جو بھی مسائل فلسطین کا مینشن کیا، تو انہوں نے جو مسائل چل رہے ہیں اسلامی امہ کے وہ بھی انہوں نے اس میں مینشن کیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آگے چل کر اس کا کیا ہوگا اور اسرائیل کیا ایران کے اوپر اٹیک کرے گا، دیکھیں اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہے ایران پر اٹیک کرنا۔ ایران کو انڈر اسٹیمیٹ اسرائیل میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی تک کر رہا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ ایران کو ملا ہے جب سے امریکہ نے بیک آؤٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ سے، یہ ٹائم پیریڈ اس کو آزادی کا ملا ہے کہ اس میں وہ جتنی چاہے اپنی جو جس کے لیے اس کے اوپر یا انریچمنٹ کہہ لیں آپ یا ایڈوانسمنٹ کہہ لیں نیوکلیئر سائٹ کے اوپر، پاور سائٹ کے اوپر، وہ اس دوران اس کو بالکل آزادی ملی رہی ہے اور اس نے بہت تیزی کے ساتھ ایکسلریٹڈ پیس پہ اس پہ کام کیا۔ اگر اسرائیل نے اٹیک کرنا ہوتا تو اس دوران کر دیتا، کیونکہ اس کو وہ ایران کو وہ ٹائم نہیں دیتا۔ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کے لیے اس وقت کوئی ایسی فیوریبل سچویشن موجود ہے کہ وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکے۔ امریکہ اس وقت آلریڈی فائنینشلی ایٹ فکس ہے۔ اگر کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، فائنینشیل کرائسس آتا ہے۔ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس ایک دفعہ فال کرتی ہیں، آئل کی پرائسز رائز کرتی ہیں۔ امریکہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ جب تک امریکہ اس کو گرین سگنل نہیں دے گا اسرائیل کو، اسرائیل کبھی بھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ ہاں کہ کولڈ اسٹارٹ ٹائپ کوئی یا کسی بھی طرح کا مائنر یا وہ اس وقت اسٹیپ اسرائیل نہیں لے سکتا۔ دنیا آلریڈی اس وقت بہت زیادہ کرنچ کی پوزیشن پہ، امریکہ بھی اس طرح کے کسی ایکشن سے پہلے یورپی یونین کو اعتماد میں لیتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے بات کرتا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ملک اس وقت اس پوزیشن میں ہے۔ دے ول گین دی ٹائم، جب یہ فائنینشلی اسٹرینتھ گین کر لیں گے، جہاں انہیں لگا کہ اس وقت آئل پرائسز ہمیں افیکٹ نہیں کریں گے بلکہ یہ ایڈوانٹیج دیں گے، ہمیں دنیا کا کرائسس نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ ایڈوانٹیج دے گا۔ چائنا، رشیا اس کے اوپر اس وقت فیوریبل سچویشن میں نہیں ہے، ان کو لگے گا ڈیفینیٹلی دے آر اپ ٹو، وہ کریں گے۔ لیکن ابھی میں آپ کو اس وقت اس پروگرام کے توسط سے کلیئر کر دوں کہ میرے انالیسس کے مطابق اسرائیل یا امریکہ یا پورا یورپین یونین اس وقت ان کے پاس یہ فیوریبل سچویشن نہیں ہے کہ کسی طرح کا بھی کوئی بھی اس طرح کا ہاٹ پرسوٹ یا کوئی اس طرح کی کام کر سکے۔ چلیں، یہ تو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بات ہو گئی۔ نیشنل امیج یہ بن رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات ہوئے اور ایک طرف OIC اجلاس اور افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت، اب یہ ایک نیا گیم پیدا کر چکا ہے پاکستان کے اندر۔ KP الیکشن جو بلدیاتی ہوئے اس میں JUI کی سپر پوزیشن دیکھنے کے بعد کہ ایک تو ان کا مائنڈ سیٹ، اسکول آف تھاٹ اور ان کی آپس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت پرانی ہے، اور سیکنڈ یہ کہ KP کے اندر ان کا آنا پاکستان کی نیشنل پولیٹکس کے اندر کیا ایکسٹریمزم کو ابھار دے گا دوبارہ، یا یہ جو چینجنگ ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عوامی رد عمل تھا PTI کے اگینسٹ، یا اس کے پیچھے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے کہ وہاں اگر یہ حکومت ہے تو KP میں اب ان کی سپورٹیو یا ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق JUI کی حکومت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ایسی پوزیشن میں، خاص طور پہ یہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی پارٹی کو فیور دینے کی اس وقت کسی پوزیشن میں ہے یا وہ کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ باہر کی دنیا ان کو کس نظر سے دیکھے گی، اگر JUI یا اسلامک گورنمنٹس آتی، وہاں پہلے بھی جماعت اسلامی کی گورنمنٹ رہی ہے، PTI نے ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی اور وہاں ریلیجیس پارٹیز کا ہمیشہ ہولڈ رہا ہے۔ PTI somehow the other کچھ سیٹیں زیادہ لے کر میجورٹی میں ضرور آ گئی تھی، لیکن ہمیشہ ریلیجیس پارٹیز کا ہولڈ رہا ہے کہ PK کی اگر آپ پوری تاریخ اٹھا لیں تو صحیح۔ ہاں، اینٹی نیشنلسٹ پارٹیاں بھی کچھ، جیسے آپ ان کو نیشنل پارٹی کہہ لیں یا میں ان کو اس طرح سے لیبل کرتا ہوں، ان کو بھی انہوں نے فیورزم دیا ہے،
لیکن اس وقت جو JUI ہے اس میں یہ ایک فلیور ضرور شامل ہو گیا ہے کہ PTI از فیل ٹو ڈیلیور. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ PTI اب رہ گیا انٹرنیشنل لیول اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کیسے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی پہلی بات یہ ہے کہ یہ دے آر کمفرٹیبل ود JUI اینڈ دی جماعت اسلامی ایز فار ایز دے آر ان دی لوکل باڈیز اور پروونشل سیٹ اپ. ٹھیک ہے, تو ان کے پہلے بھی یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب تو ہر گورنمنٹ میں رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایون فارن افیئرس آپ دیکھیں کہ یہ کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمین رہے ہیں, تو آپ اس کو فارن افیئرس کا بھی ایک ونگ کہہ سکتے ہیں جس میں وہ بڑے فعال رہے ہیں. تو کبھی بھی انٹرنیشنل پریشر اس پر نہیں آیا, بلکہ انہوں نے یہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ جو تھوڑے سے ماڈرن قسم کے اسلامک جماعت ہے JUI کو وہ اس سینس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریسیو کرتے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی کو بھی وہ ایک اس لیول کی انتہا پسند جماعت تصور نہیں کرتے, ایک ماڈریٹ لیول پہ لیتے ہیں. اور کبھی بھی ان کے اگینسٹ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یورپی یونین ہو یا ویسٹ میں کہہ لوں یا USA ہو, کبھی کوئی اس طرح کی چیز آئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا, لیکن PTI کو ضرور فرق پڑے گا کہ فضل الرحمان صاحب ان کے ایریے میں جا کر اگر بیٹھ جائیں گے اور وہاں ان کی اسٹینڈنگ ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب پہلے سے زیادہ ان کا ری ایکشن کس طرح ہوگا, اور ان کو کچھ اسٹرینتھ مل جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہی از دی اونلی ون جو اسٹرائیو ہارڈ کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کی. پیپلز پارٹی بچا رہی ہے اس گورنمنٹ کو, دو اپریٹلی وہ شو کرتے ہیں کہ ہم اس کو گرا رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, آئیں جی اس کو دھکا دے دیتے ہیں. بٹ انڈر ہینڈ پیپلز پارٹی پیچھے کھڑی ہے, اس کا سہارا دے رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ گر نہیں جانا, آپ گر گئے تو ہم گر جائیں گے. اسی طرح سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ڈیل میں مصروف ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے, دو تین جو امپورٹنٹ ان کے ہیں اسٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسی ڈیل ہو جائے کہ جی ہمارے یہ ٹائم بھی آپ گزار لیں, صحیح, ہم بھی گزار لیں, ہمیں بھی کوئی زیادہ آپ ٹف ٹائم نہ دیں, اور آپ بھی گزار لیں, اور میچ کریں ڈرا, اور پھر نیا میچ کھیلیں گے. صحیح, یہ سیناریو. ٹھیک ہے. اچھا, اختتام پہ میں یہ چاہوں گا کہ فوڈ سیکیورٹی پروگرام, تجارت افغانستان کے ساتھ اور دیگر امور جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے, جس میں ایک عالمی فنڈ بھی انہوں نے کریٹ کیا مسلم ممالک کی جانب سے, اور آگے پھر اس میں جس طرح سعودی عرب نے قدم بڑھایا تو اور بھی ممالک اس میں اپنا رول پلے کریں گے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ تو کہیں نہ کہیں افغانستان اس سچویشن سے نکل جائے گا جو آج جس سچویشن میں, آگے اس کا فیوچر کیا بنے گا؟ کیا یہ ایک درد سر بن جائے گا, پاکستان کی ذمہ داری بن جائے گا, پاکستان نے ہی اس کو پھر آگے لے کر چلنا ہے اور دنیا پھر پاکستان کی طرف دیکھے گی افغان معاملات میں؟ دیکھیے, جو گورنمنٹس ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ ونرس کانکررس, ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے, اور وہ نظریہ طالبان کہہ لیں آپ, جو بھی گورنمنٹ میں اس وقت افغانستان میں, انہوں نے اپنا نظریہ بہت کلیئرلی سب کے سامنے رکھ دیا. صحیح, انہوں نے یہ تک رکھ دیا ہے کہ اگر پراپر ماڈسٹی کے ساتھ اگر خواتین میڈیا پہ بھی آنا چاہتی ہیں تو دے آر ویلکم. وہ اپنے اسکول کالجز کو مخلوط تعلیم کے علاوہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں سپریٹ, وہ بھی کر سکتی ہیں. تو جو دنیا کے کنسرن تھے دوسرے ممالک کے اندر, ان کی وجہ سے ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو, ان کی لینڈ کسی اور فورن لینڈز کے اگینسٹ استعمال نہ ہو, انہوں نے ہر چیز کلیئر کر کے جواب دے دیا. صحیح. تو ایز فار ایز دنیا اس کو اب بہت جلدی کمپرومائز سچویشن پہ آ جائے گی, کیونکہ جو وہ دنیا کو بتا کے بلیم گیم کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں, یہ خراب ہیں, یہ باربیرک ہیں, دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. تو سلولی اینڈ گریجولی پیپل ول ہیو ٹو ایکسیپٹ دس ریئلٹی. دے ہیو نو ایکسپیرینس, ان کو سیاست بھی نہیں آتی, انہیں تجارت بھی نہیں آتی, انہیں معیشت چلانا بھی نہیں آتی. وہ فاتح ضرور ہیں, جنگجو ضرور ہیں, وہ ایک اچھی ملٹری بن سکتی ہے, وہ ایک اچھے جرنیل بن سکتے ہیں, لیکن وہ ایک اچھی مملکت اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ دیکھیے, آج کل کا جو دور ہے نا, تھوڑا سا یہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کا دور ہے. یعنی یہ کیپٹلزم آپ کہہ لیں, امپیریلزم کہہ لیں, ٹھیک ہے, یہ الگ الگ قسم کی جو آپ نے ماڈلز دیکھیں. جن ملکوں میں کیپٹلزم ہے وہاں پر ٹیکس کا سسٹم ہے, وہاں انٹرسٹ کا سسٹم ہے, بینکس کا سسٹم ہے, ایک پورا سسٹم ہے. افغانستان ابھی سٹارٹ لے رہا ہے, ان کا پرانا سسٹم کولیپس کر کے. نیا سسٹم کے اندر اگر آپ سیکیورٹی اور پیس دیتے ہیں کسی بھی سسٹم کو, سب سے پہلے کسی بھی نظریے کو, وہ سسٹم بہت جلدی اوپر آ جاتا ہے, کیونکہ سیکیورٹی
پیس انسان کو چاہیے اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے. باقی اس نے کام خود کرنا ہے, اپنا کھانا اس نے خود ارینج کرنا ہے, اپنے بچوں کو خود پالنا ہے, بچے خود پیدا کرنے, خود معاشرہ تشکیل دینا ہے. جب ان کے اوپر غیر ضروری ٹیکسز نہیں ہوں گے, یہ جو سسٹم کی آپ کہہ لیں کہ یہ جو کیپٹلزم ہے اس کی امپلیمنٹیشن فار دی ٹائم بینگ ان کے پاس سے ہٹ گئی ہے. میری اپنی ذاتی رائے, آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ پہلے سے زیادہ خوش ہیں, ہیپی ہیں, اور وہ زیادہ جلدی سروائیو کریں گے, سیکھ جائیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو وہ گرو کر رہے ہیں, دیکھیں زمین تو ختم نہیں ہوئی. افغانستان پہلے بھی ایگریکلچرل کنٹری تھا, منرلس ان کے یہاں بے تحاشا ہیں. جب پیس اینڈ سیکیورٹی ہوگی, پتہ ہوگا کہ یہ لینڈ مارک, یہ جو ایریا ہے جس میں منرل ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ رشید صاحب کا ہے, یہ حمید صاحب کا ہے, وہ بالکل اوپن بھی ہوگا, وہ انٹیپ بھی ہوگا, وہ ریسورسز نکلیں گے بھی اور پیسفلی آگے ایکسپورٹ بھی ہوں گے. لینڈ وہی ہے, اس پر جو پہلے وہ کلٹیویشن کرتے تھے اب بھی کریں گے. اب انہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اس کا فلاں حصہ فلاں کو دینا ہے, فلاں کا فلاں کو دینا ہے, یہ ہم کاشت نہیں کر سکتے, یہ کاشت کرنی ہوگی. اس چیز سے وہ مائنڈ سیٹ سے وہ اب نکل آئے ہیں. ان کی جو مینٹل ٹینشن ہے, وری ہے, اب جو انسان کو مجبور کرتی ہے آگے چلنے کے لیے, وہ اس کی اپنی نیڈس آ جاتی ہیں. وہ اپنی ضرورت کے تحت اگائیں گے, آگے چلیں گے. جب یہ ضرورت کے تحت سب تمام لوگ کام کریں گے تو وہ خود بخود ایک بڑی پروڈکٹ بن جاتی ہے. اس وقت افغانستان ایک نئے سسٹم کی طرف جا رہا ہے. ہاں, پاکستان اور باقی ممالک اس کی مدد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ آج دیکھیں کہ ان کے ایئرپورٹس بھی آپریٹ ہو رہے ہیں, ان کی تمام چیزیں اس وقت ہلکے ہلکے آپریشن کے اندر آ رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کوئی نرے جاہل اور کوئی مدرسے کے ہی نکلے ہوئے ہیں سارے. ان کے پاس ٹیکنوکریٹس بھی موجود ہیں, لرنڈ لوگ بھی موجود ہیں, وہ آگے آئیں گے, وہ ڈپارٹمنٹس کو سنبھالیں گے. ڈپارٹمنٹس کے آلریڈی رولز ریگولیشنس بلو پرنٹ ان کے پاس موجود ہے. جیسے پہلے چلا تھا, انہوں نے کہا پولیس والوں کو سب کو کہا آ جاؤ یار اپنی ڈیوٹیاں سنبھالو. پولیس کا سسٹم ویسے ہی جیسے چل رہا ہے, ٹھیک ہے چلاؤ آپ. جو اس میں سے ڈرے گا وہ نہیں آ رہے کہ جی ہم نے یہ کیا تھا ان کے اگینسٹ, ہم نے وہ کیا تھا, ہم نے. باقی ریسٹ آف دی پیپل آر آن بورڈ ناؤ. تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ واپس آ گئے ہیں. انہیں یہ سکون ہے کہ ہر روز کوئی دروازہ توڑ کے ان کے دفتر میں داخل نہیں ہوتا, ان کو گھسیٹتا ہوا نہیں لے جاتا اور جا کے ہینگ نہیں کر دیتا. دے آر سیٹسفائیڈ. طالبان نے سب سے پہلا وہی کام کیا کہ جناب سب سے پہلے انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا. ٹھیک ہے, forget about the past, let us start the new chapter. تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں ایک نیا سسٹم جس کی وجہ سے پوری یہ کیپٹلزم کو خطرہ پڑ جائے گا. مجھے امید ہے, میں آپ کو آج اس پروگرام کے توسط سے یہی کیپٹلزم جو ہے ان کے درمیان آپس میں دراڑیں ڈال سکتا ہے. اگر یہ اس کیپٹلزم کے اندر نہیں آئیں گے تو یہ آگے اپنی معیشت کو چلا نہیں پائیں گے. اور اگر یہ آئیں گے تو انہی میں سے ایک گروپ کھڑا ہوگا, وہ کہے گا اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. اور یہی ماضی رہا ہے افغانستان کا, جھنڈے بدلتے رہے ہیں, وہاں پہ نئے نئے گروپ پیدا ہو گئے اور آپس میں ہی مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے گروپوں کے خلاف یہ بڑے شدید طریقے سے لڑیں. دیکھیں اس چیز کی تو کوئی بھی پریڈکشن نہیں دے سکتا کہ باہر جو ویسٹرن ماڈلز ہیں, کیپٹلزم ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس کو ریسٹور کرنے کے لیے وہ کیا ایفرٹ کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تو وہ ڈرے ہوئے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, میں بڑا کلیئر آپ کو پروگرام بتا رہا ہوں. پورا ویسٹ ڈرا ہوا ہے, پورا یو ایس اے ڈرا ہوا ہے. ان کی ہمت نہیں ہے کہ آگے کھڑکی میں سے جھانکیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. یہ جو ایک فیئر کا پوسچر ہے نا, یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی جگہ وہ جو آپ کہہ لیں گراؤنڈ زیرو ہوتا ہے تو اس کے آس پاس بہت ایریا, دور تک کا ایریا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک رول بہت عرصے تک فال آؤٹ میں چلتا ہے. تو مجھے یہ امید ہے کہ اللہ کا جو سسٹم ہے اس کے تحت یہ ہوگا کہ یہ جو ابھی فیئر ہے یہ بہت عرصے کئی سالوں تک چلے گا. آپ نے ویتنام کو بھی دیکھا نا, ٹھیک ہے, آگے جو بھی ان کی قیادت ایجوکیٹڈ ہو جائے گی 20-25 سال کے بعد, 15 سال کے بعد, وہ جیسا سسٹم پسند کریں, وہ کہتے ہیں کیپٹلزم پوری دنیا میں چل رہا ہے, ہم بھی چلاتے ہیں, چلا لیں. اگر ان کا سسٹم اس وقت تک کامیاب ہو جاتا ہے, وہ کہیں گے یار اسی کو فالو کرو, کیا ضرورت ہے یہ سودی نظام اور یہ کریڈٹ کارڈز اور دنیا کو آپ بالکل پہلے تو ٹائٹ کر دو ان کے نٹ بولٹ اور یہ رسیدی کرنسی. ہاں ٹھیک ہے, باہر کے ساتھ آپ اپنا تعلق رکھیں. ان کے پاس صرف 2 ہی چیزیں ہیں, منرلز ہیں اور کلٹیویشن ہے. تیسری چیز وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ ان کے لیے سعودی عرب کا جیسے آئل نکل آیا, اور پاکستان کے لیے بھی, افغانستان کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, وہ ہے راہداری پاکستان ٹورڈز بحر عرب یا سمندر یا گوادر
یا آپ کہہ لیں وہ چابہار، یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے گرم پانی کا راستہ کوریڈور، یہ تیسرا ہے، یہ بہت بڑا وسائل جنریٹ کر دے گا. پیچھے پورا آئل ریسورسز سے مالا مال کنٹریز پیچھے پھنسے ہوئے ہیں. افغانستان کے 6 8 10 مہینے ان کا سمندر برف جمع ہوتا ہے، ان کو یہ گرم پانی نظر آتا ہے، یہاں سے شارٹ کٹ ہے، وہ بھیجنا چاہتے ہیں اپنی ایکسپورٹ، اپنا آئل، اپنا گیس، وہ افغانستان کو ملے گا. دنیا میں سب سے بڑی امپورٹنٹ کموڈٹی انرجی ہے، نمبر 1 انرجی ہے، نمبر 1 انرجی ہے. انرجی افغانستان کو فری میں مل سکتی ہے اگر ان کو وہ کوریڈور دے گا. ٹھیک ہے، پیچھے سارے کنٹریز ہیں سینٹرل ایشین بڑے بڑے آئل سے بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پیچھے رشیا خود اس کو چاہیے راستہ، افغانستان تک تو آیا تھا وہ، جی الحمدللہ پاکستان دیوار بن گیا، پاکستان کی بارڈر سے واپس گیا. یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے، جو دنیا والے بھول جاتے ہیں کہ افغانستان سے نہیں وڈرا کیا، پاکستان کی بارڈر تک آنے کے بعد یہاں سے وڈرا شروع ہوا ہے. جیسے لینن گراڈ میں آخری رکا تھا نا ہٹلر، تو پاکستان کی بارڈر پہ رکا تھا رشیا. ٹھیک ہے، افغانستان کے کابل پر نہیں رکا تھا کہ افغانیوں نے روک لیا تھا، پاکستان کی بارڈر پہ آ کے رکا تھا، یہاں سے واپس گیا. تو یہ سارے وسائل افغانستان کے لیے ان ٹیپ پڑے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں جو اس کو فری میں ملیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو بھی نظام چوز کریں گے اس وقت اچھا نیک نیتی کے ساتھ، وہ وہاں فلورش کرے گا، چلے گا. اچھا، لاسٹ میرا کویسچن یہ ہے کہ ایک ایسا ملک ایک ایسے ملک کی مدد کر رہا ہے جو خود دنیا کا مقروض ہے، IMF کا مقروض ہے، خود اپنی نیشن کو وہ اکنامیکلی سنبھال نہیں پا رہا ہے. بے شک ایک اچھی نیت کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا افغانستان کے لیے، لیکن انڈیا کے مبصرین کی یہ رائے کہ پاکستان جو ہے وہ مزید اس چنگل کی وجہ سے اپنی اکانومی اور اپنے عوام کا اعتماد بھی کھوئے گا، اور لوگ یہ ڈیبیٹ کرنے پہ مجبور ہوں گے پاکستان میں کہ یہ پاکستان نے ایک نیا چیپٹر کھول کے اپنی اکانومی، اپنی روٹی کا 2 حصے کر دیے یا ایک حصہ جو ہے افغانستان کو دے رہا ہے. پاکستان اس میں اپنے آپ کو کیسے سیف سائڈ رکھے گا؟ دیکھیں، پہلے تو بینگ اے مسلم کنٹری ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں آدھی روٹی اگر دوسرے مسلمان کو دینا پڑے تو دیں گے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس طرح نہیں ہوتا، تو آ جائیے دوسری طرف. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ جتنے ریسورسز کا میں نے ذکر کیا کہ رشیا اتنی فوج لے کر آ گیا، بلینس آف ڈالرز، ٹریلینس آف ڈالرز کا نقصان کر کے، اس کے بعد اس کے پاس پیسے ہی نہیں بچے، کیونکہ جو فوجی آتا ہے وہ منرل واٹر بھی اپنے ملک سے منگاتا ہے. وہ اس لیے یہاں تک آ رہا تھا ٹریلینس آف ڈالر خرچ کر کے کہ اسے سامنے گرم پانی نظر آ رہا تھا. یہ گرم پانی بھی آپ کے لیے بلیک گولڈ ہے، یعنی اس کو آئل کہتے ہیں، ڈائمنڈ ہے یہ بحر عرب کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کو بھی نظر آ رہا ہے. تو پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ جس دن افغانستان میں پیس ہو گیا، یہ جو روڈ ہے آ رہی ہے سیدھا تاجکستان سے، قازقستان سے، اور یہ آپ کی کابل سے ہوتی ہوئی، ٹھیک ہے، پشاور جس کو آپ خیبر پاس کہتے ہیں، یہ ہمیشہ یوز کیا گیا، آپ نے دیکھا افینڈرز نے. یہ پاکستان کے لیے بلیک گولڈ ہے. جب یہ راہداری بن گئی تو یہ راہداری وہاں سے CG جب تک گوادر اور کراچی پورٹ سے کنیکٹ نہیں ہوتی، یا بہت کہہ لیں چابہار سے بھی ٹو سم ایکسٹینٹ، جو میرے حساب سے اب زیادہ مشکل ہے، وہاں فرکشن ہمیشہ رہے گی. صحیح. یہ 2 جگہ تو بالکل فرکشن لیس ہوگی. تو یہ پاکستان کو جب یہ کوریڈور ملے گا، دبئی کیا ہے؟ دبئی ایک ٹرانزٹ پلیس دیتا ہے دنیا کی تمام ایکسپورٹ کو، فری پورٹ ہے، آئیں جی یہاں اپنا مال رکھیں، جہاں مرضی بھیجیں آپ. تو اتنی راہداری آپ کے پاس آ جائے گی. ساتھ ساتھ وہاں سے پائپ لائن کے تھرو آپ کو جو دنیا کا نمبر 1 نیڈ ہے، نمبر 1 نیڈ از دا انرجی، چاہے وہ آئل کی شکل میں ہو، چاہے گیس کی شکل میں ہو، چاہے LNG ہو، وٹ ایور یو نیم اٹ. یہ سب سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھری ہوئی ہیں، ان ٹیپ پڑے ہوئے ہیں کہ کدھر بیچیں. جو ہمارے پاس بیچنے کے لیے وہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہے سسٹم ہمارے پاس، کہاں سے جائے. رشیا کے تھرو بیچتے ہیں، قازقستان کے تھرو بیچتے ہیں، پیچھے سمندر فروزن پڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جہاز بنائے، لیکن اس وہاں کے طوفان، وہاں کے وہ اس طرح سے ایکسپورٹ ہو ہی نہیں پا رہے. تو پاکستان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ الحمدللہ جس دن یہ کوریڈور فعال ہو گیا نا عمر صاحب، پاکستان کا سمجھ لیں کہ تیل نکل آیا پاکستان. صحیح ہے. بہت شکریہ میجر ندیم صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، اور جو گفتگو اور جو سوالات اور جو کاؤنٹر کویسچنس تھے ان کو آپ نے بخوبی جو ہے ان کو سیٹسفائی کیا، لوگوں کو بھی، مبصرین کو بھی، اور تنقید کرنے والوں کو بھی. آئی ایم ریئلی تھینک فل. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی تھا کہ OIC کے اس پلیٹ فارم سے پاکستان نے افغانستان کے لیے جو کوشش کی ہے اور 30 سے زائد یہ اسلامی ممالک کو یکجا کیا
اور پلس یہ کہ پوری دنیا نے اس کو بغور دیکھا ہے اور پاکستان کی کوشش رنگ بھی لا رہی ہے، تو یقینی طور پہ خطے پر بھی اس کے مثبت اثرات پڑیں گے اور پاکستان سمیت پوری ریجنل اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں ہوتی بھی دکھائی دے گی۔ آنے والے دنوں میں کیا اپڈیٹس رہیں گی وہ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ محمد عمر خان کو اس پروگرام سے دیجیے گا اجازت، اور اپنا فیڈ بیک، کمنٹ یا ای میلز کے تھرو آپ ان تک پہنچا سکیں گے۔ اللہ حافظ۔